مل جائے تو اب پہلے مرحلے میں اولاد سے صرف محبت و پیار کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہوتا۔ اس سے اگلے مرحلے میں انسان سوچتا ہے کہ اولاد میرے کام کتنی آ رہی ہے، میرے لیے اولاد نفع بخش کتنی ثابت ہو رہی ہے۔ اگر اولاد نفع بخش ثابت نہ ہو تو کئی ماں باپ کو ہم نے یہ کہتے سنا ہے، یہ نہ ہی پیدا ہوتے تو اچھا تھا۔ وہ اولاد جن کے لیے تڑپ تڑپ کر آہیں دعائیں کر کر کے ان کو حاصل کیا تھا، اب وہی ماں باپ انہی اولادوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہی پیدا ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ یاد رکھیے، یوں ہی قربانی کا عمل ہے۔ اگر تو ہر سال ہم جانوروں کے گلوں پر چھری پھیر کر محض گوشت کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، اپنی نفس کو بھی نفس کشی کے ذرا سے بھی کیفیات پیدا نہیں ہوتی، خواہشات نفس، تعیش، گناہ اور ہوس گناہ پر چھری نہیں چلتی، تو بس قربانی ایک گوشت کھانے کا نظام ہے۔ پھر اگر قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال دل و دماغ پر یہ جذبات بھی موجزن ہوتے ہیں، جانور کے گلے پر تو چھری پھیر لی، اب اپنی خواہش نفس کو بھی کچھ پامال کرنا سیکھنا ہے مجھ کو، گناہوں کی زندگی بھی چھوڑنی ہے مجھ کو، حرام خوری اور حرام کاری سے بھی کچھ بچنا ہے مجھ کو، فلاں فلاں حرام میری زندگی میں رچا بسا ہوا ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے، ان سے بھی مجھ کو بچنا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس قربانی کے کچھ مقاصد اور منافع ہمیں نصیب ہونا شروع ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جب تک ہم کسی عمل کی روح نہیں حاصل کریں گے، اس وقت تک اس عمل کی صحیح برکات نصیب نہیں ہوں گی۔ ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کی انانیت نہیں مرتی، اس کے اندر تواضع اور بندگی کے احساسات نہیں پیدا ہوتے، تو پھر نماز کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 ٹائم اچھی سی ورزش کر آتا ہے۔ نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان قیام، رکوع، سجدہ سے اپنی ایک تعمیر کرتا ہے، اپنی ایک تربیت کرتا ہے، اپنے آپ کو کسی منہج پہ اتارتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز والے مبارک عمل کی برکات اور ثمرات ہمیں نصیب ہو گئے۔ تو قربانی کے موقع پر ہم سب کو اس فلسفہ قربانی کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دیکھو کس انداز سے مرحلہ وائز قربانی دیتے 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 جانور ہمارے لیے قربان ہو گئے، کھیتیاں، سبزے جانوروں کے لیے قربان ہوتے ہیں، خوبصورت زمینیں سبزوں کے لیے قربان ہوتی ہیں، سبزے جانوروں کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ ضابطہ ہے خدائی، ہر ادنی چیز اعلیٰ کے لیے قربانی پیش کرتی ہے۔ جانور انسان کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، انسان اپنی جان تو قربان نہ کر سکا، ارے اپنی خواہشات تو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ جانور تو سب کچھ قربان کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا کر چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی تھی، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے۔ حدیث میں آتا ہے ایک اونٹ کو جب آپ نہر کر چکے ہوتے، دوسرا اونٹ خود آگے بڑھ کر پہلے کو دھکا دے کر کے آگے آ جاتا تھا، دوسرا قربان کرتے، نہر کر لیتے،
پیچھے تیسرا دوسرے کو دھکا دے کر خود آگے آ جاتا۔ ان کو پتا تھا کہ قربانی کے لیے ہمیں منتخب کیا گیا ہے، تو ہم کیوں نہ قربان ہو جائیں، اور پھر ان مبارک ہاتھوں سے کیوں نہ قربان ہو جائیں۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جانور تو ہمارے اشاروں کے نیچے تہ تیغ ہو گئے، قربان ہو گئے، تو ہم نے بھی کسی کے لیے قربانی کی، ہم نے بھی اپنا وقت اللہ کے لیے قربان کیا، اپنی جان اللہ کے لیے قربان کی، اپنی عزت اللہ کے لیے قربان کی، اپنی خواہشات اللہ کے لیے قربان کی۔ یہ ہم اپنے آپ سے پوچھا کریں، اپنے آپ سے پوچھا کریں، اور پھر یہ سوچا کریں، جواب اگر نفی میں ہو تو پھر کیا ہم جانوروں سے بہتر ہیں یا بدتر ہیں؟ پھر ہم جانوروں سے بہتر ہیں یا بدتر ہیں؟ جانور تو قربان ہو گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ پیغام ہے اس قربانی کا۔ ہوس نفس، خواہشات پروری نے ہماری زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا، ہمارے حسن سلوک اور اخلاق کو پامال کر دیا، ہمارے تعلقات کو خراب کر دیا، ہماری رشتہ داریاں برباد ہو گئیں، ہماری خانہ داریاں فنا ہو گئیں۔ ارے ہم نہ اللہ کے رہے، نہ اللہ کی مخلوق کے رہے۔ تو قربانی کے موقع پر اس خاص پیغام کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ کرنی ہے، اس وقت ہمارے پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم مدارس دینیہ اور دینی مدارس کے جامعات کے کردار سے کون واقف نہیں ہے، جس کو ان کی افادیت کا علم نہیں ہے۔ ہماری اس مختصر سی زندگی میں حکمران لائن میں سب سے بڑے جو مدارس مخالف دین دشمن آئے تھے، جنرل پرویز مشرف تھے۔ ہمارے استاد محترم مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب فرمانے لگے، ان دنوں مدرسہ اصلاحات اور نہ جانے کن کن ناموں پر مدرسوں کو، جامعات کو کنٹرول کرنے اور ان کے نصاب کو بدلنے، قرآن و حدیث کو نکالنے پر ایک کمر بستہ تھی پوری گورنمنٹ۔ مدرسہ مخالف خوب باتیں ہو رہی تھیں۔ ہاں، سکولوں کا بدل گیا نصاب۔ آج سے 10-20 سال پہلے آپ نے کوئی ایمانیات سکولوں میں پڑھے تھے، اب آپ کو سکول کی کتابوں میں وہ نہیں ملیں گے۔ ختم نبوت کے چیپٹروں کو وہاں سے حذف کر دیا گیا، اور تو اور تمام مسلمانوں کو چھوڑ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر کے ملاحظات کو سندھ تعلیمی بورڈ کی کتابوں میں درج کر دیا گیا۔ یہ ابھی پچھلے دنوں کی خبر ہے، 2 ہفتوں کی خبر ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے جنرل پرویز مشرف کو کہا، یہ بتاؤ کبھی مدرسے گئے ہو؟ کہا نہیں، کبھی گیا نہیں ہوں۔ کہا آپ اتنے بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، اور کس قدر غیر ذمہ دارانہ آپ کا طور طریقہ اور رویہ ہے کہ ایک چیز کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اور اس کی مخالفت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا فرمانے لگے کہ ہم نے جنرل پرویز مشرف کو کہا، یہ بتائیے کہ آپ کو نماز آتی ہے؟ کہا آتی ہے، سیکھی تھی ہم نے۔ کچھ 2 قرآن کی صورتیں، کوئی غسل کے فرائض، کوئی وضو کا طریقہ آتا ہے؟ کہا آتا تو ہے۔ کہا کہاں سے آپ نے اس کو سیکھا؟ کسی جنرل بریگیڈیئر نے آپ کو تربیت میں سکھایا؟ کہا نہیں، وہ ایک مدرسے کے مولوی صاحب آیا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب نے متعین کیے تھے، بچپن میں انہوں نے ہمیں یہ نماز سکھا دی تھی، قرآن سکھا دیا تھا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کا فائدہ تو آپ تک بھی پہنچا ہوا ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو آج آپ کو نماز بھی نہ آتی اور آپ کو
قرآن کی جو چند صورتیں یاد ہیں وہ بھی نہ آتی؟ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت ہمارے پاس دنیا میں جس کے پاس ایمان ہے، کوئی عمل ہے، کوئی نماز ہے، کوئی روزہ ہے، کسی درجے میں کوئی نیکی ہے، کوئی اخلاق ہیں، تو ان مدارس دینیہ کا صدقہ ہے، ان مکاتب قرآنیہ کی برکات ہیں کہ ان سے اٹھنے والے لوگوں نے ہمارے ایمان اور دین کا تحفظ کیا ہے۔ دنیا کے فنون اور ان کی ضروریات سے کسی کو انکار نہیں ہے، کس کو پنکھا نہیں چلانا، کس کو جوتا نہیں پہننا، کس کو عمارتیں نہیں بنانی، سب چیزوں کی ضرورت ہے، کس کو علاج نہیں کروانا، لیکن یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں اور یہ مدارس دینیہ ہماری اساس ہیں، ہماری بنیاد ہیں، ہمارے ایمان کی جڑیں ان سے وابستہ ہیں۔ یہ مدرسے نہ رہے ہمارا ایمان نہیں رہے گا، ہمارا عمل نہیں رہے گا، ہماری اسلامی شکلیں نہیں رہیں گی، ہماری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کے سروں پر دوپٹے نہیں رہیں گے، جتنے باقی ہیں یہ بھی چھن جائیں گے۔ اور اس وقت ساری دنیا، اور میں عرض کیا کرتا ہوں 4 دن بھی ان کو کچھ سکون کے مل جائیں ہمارے حکمرانوں کو، تو انہوں نے ان رفاہی اداروں اور مدارس عربیہ، مدارس دینیہ کو کنٹرول کرنے کی کوئی نہ کوئی سازش کرنی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی قانون پاس کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ پاکستان کے 75 سال اور یوں جب سے ہی دنیا جاری ہے، اس طبقے کے مخالفین ہمیشہ اپنی سر توڑ کوششیں کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اب تک سچی رہی ہے اور قیامت تک سچی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال من امتی طائفۃ علی الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر کاربند رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفتیں کریں گے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا کہ قیامت آ جائے گی تو اور بات ہے، ورنہ ایک جماعت اہل حق کی حق پر ہمیشہ کاربند رہے گی کہ ان کو مخالفین جو ان کی مخالفتیں کر کر کے نقصان پہنچانا چاہیں گے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ الحمدللہ اسلام باقی، دین باقی، پاکستان باقی، مدارس دینیہ باقی، علماء حق باقی، دینی جماعتیں، دینی افراد باقی۔ گزشتہ سال ایک آزادی مارچ کراچی سے چلا تھا جمعیت علماء اسلام اور ساری پی ڈی ایم جماعتوں کے تحت، تو جب اسلام آباد میں وہ مارچ پہنچا تو ایک عجیب بات ایک دانشور نے اسی دن ٹویٹ کی تھی، کہا 1973 کے اسلامی آئین بن جانے کے بعد یہ خوش آئند بات ہے کہ ہم ایسی پوری دنیا میں ایک ایسی ریاست اور اسٹیٹ کے لوگ ہیں جس کا آئین اسلامی ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو 1973 کا آئین جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کی کوششوں سے جب اسلامی آئین باضابطہ منظور ہوا، اس کے بعد سے اس دانشور نے لکھا تھا کوئی 50 سال کی کوششیں رہیں ان کی کہ کسی طرح پاکستان کے آئین کو بدل دو۔ 7 علماء تھے اس وقت جو انہوں نے اسمبلی میں کردار ادا کیا تھا، پاکستان کا آئین اسلامی آئین بنوا لیا تھا، اور کہا کہ مولوی اتنا مؤثر تھا کہ 7 کوئی 250 کی کابینہ پر غالب آئے اور آئین اسلامی بنوا گئے، کیوں نہ ہو اس مولوی کو پاکستان میں غیر مؤثر کر دو۔ دوسری کوشش ان کی یہ تھی مولوی کو اکیلا کر دو۔ تیسری کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے آئین کو بدل دو۔ یہ میں نے گزشتہ چیف آف آرمی سٹاف جو پچھلے ادوار میں رہے جنرل اسلم بیگ کا میں نے خود بیان ان کے منہ سے سنا، سامنے بیٹھ کر سنا۔ کہنے لگے اس عرصے میں 75 ارب ڈالر یورپی یونین نے اس پر خرچ کیے تھے کہ مولوی کو غیر مؤثر کر دو، پاکستان میں مولوی کو اکیلا کر دو، اس لیے کہ پاکستان میں ایمان کے تحفظ کا ذریعہ مولوی ہے، اور تیسرا کام یہ کرو کہ پاکستان کا آئین بدل دو۔
اس دانشور نے لکھا تھا جب آزادی مارچ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان لے کر وہاں پہنچے، کہا آزادی مارچ کے اسلام آباد پہنچتے ہی ان کی 50 سالہ محنت پر پانی پھر گیا، ان کی 50 سالہ محنت پر پانی پھر گیا۔ بتلا دیا انہوں نے علماء حق نے کہ پاکستان میں علماء اکیلے نہیں ہیں اور پاکستان میں علماء غیر مؤثر نہیں ہیں، اب بھی علماء حق کی بات حق طریقے سے مسلمانوں کو سمجھا سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں۔ اور اگلے دن ہی ایک پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی ممبر کا پارلیمنٹ میں بیان ہوا کہ کون کہتے ہیں ہم پاکستان کا آئین بدلنے والے ہیں، پاکستان تو ہمارا ہے، ہم اس کے آئین کے محافظ ہیں۔ یہ میں نے قادیانیوں کے اس وقت پوری دنیا کے جو امیر ہیں، مرزا مسرور کا خود میں نے بیان سنا تھا، پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے کے ابتدائی ایام تھے، ان سے ان کی جماعت کے لوگوں نے پوچھا کیا اب ہمارا مرکزی دفتر پاکستان بنے گا؟ کہا نہیں، ہمارا مرکزی دفتر تو پاکستان نہیں بنے گا، وہ تو قادیان میں رہے گا، البتہ اب پاکستان کا آئین بدلے گا، اس لیے کہ اس حکومت نے قادیانیوں اور مرزائیوں سے وعدے اور معاہدے کیے تھے کہ الیکشن میں تم ہمارے ساتھ معاونت کرو گے تو ہم اپنی حکومت میں تمہیں واپس مسلمان بچائیں گے، پاکستان میں جو تمہیں کافر قرار دیا گیا تھا ہم اس آئین کی ان شکوں میں تبدیلی کریں گے۔ بعد میں جب یہ آزادی مارچ جمعیت علماء اسلام کی محنت سے، علماء حق کی محنت سے جب یہ اسلام آباد پہنچا، کوئی 18 ملین مارچ پورے ملک میں ہوئے، پھر اسی مرزا مسرور کا میں نے خود بیان سنا تھا، ان کو کسی نے کہا حضور والا آپ نے کہا تھا پاکستان کا آئین بدلے گا، تو اب کیا خیال ہے؟ اس نے کہا جی جب تک پاکستان میں مولوی ہے نا تو یہ کچھ نہیں بدل سکتے، ہم یہ پی ٹی آئی والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کا مولوی بڑا خطرناک ہے۔ یاد رکھو یہ علماء حق ہمارے ایمان کے پہرے دار ہیں، اگر علماء نہ ہوں نہ جانے ہم یہودی یا نصرانی یا قادیانی ہو جائیں، ارے ہم بچ جائیں گے تو ہماری اولادیں تو ان کی منہ میں چلی جائیں گی۔ یہ علماء ان کا تعاقب کرتے ہیں، جب یہ کوئی اسلام کے خلاف قانون لاتے ہیں یا اسلام کے خلاف کوئی شکیں لاتے ہیں تو علماء حق چند ہوتے ہیں، وہی ان کے ناطقے بند کرتے ہیں، ان کے راستے روکتے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک منصوبے کے تحت یہ حکومت آئی تھی، انہوں نے ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے چھین لینے تھے، ہمارا جسم ہماری مرضی کے جو نعرے یورپ میں لگ رہے تھے، اسلام آباد میں بھی جلوس نکلا تھا، 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارا جسم ہمارا مرضی کے نعرے لگے تھے، اور اس وقت پاکستان کی نونہال بیٹیاں بھی اس میں جھونکا دی گئی تھیں۔ یہ الحمدللہ علماء حق نے منبر و محراب کو صحیح رخ پر ہمیشہ استعمال کیا، امت کے ایمان کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء حق سے ہر مرحلے پر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف نمازوں میں علماء کے پیچھے نہ رہا کریں، سیاسی امور آئیں تو اس وقت بھی علماء کے پیچھے رہیں۔ یہ علماء پاکستان میں ایک واحد JUI جمعیت علماء اسلام ایک جماعت ہے کہ نیب اپنی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود جمعیت علماء اسلام کے ایک ممبر پر جو 75 سال سے پاکستانی سیاست میں انوالو ہے ایک پائی نہیں ثابت کر سکی، ورنہ ہر جماعت کے تمام چھوٹے بڑے لیڈر ڈیفالٹر ثابت ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ سب کچھ ہمیں مدارس دینیہ کے صدقے سے نصیب ہو رہا ہے۔ رات میں پوچھ رہا تھا بھائی کھالوں کا کیا ریٹ ہوا؟ 6-7 سال سے تو ویسے مدارس پر پابندی، 2-3 سال ہم پر بھی رہی، 2-3 سال سے اجازت مل رہی ہے ہمارے جامعہ کو بھی۔ خام خواہ کی دین دشمنی۔ آپ لیدر کی کوئی چیز بازار سے لینے جائیں، آج سے 10 سال پہلے کوئی 500 کی تھی، آپ 5000 سے کم میں نہیں ملے گی۔ ہر چیز کے ریٹ 10 گنا بڑھ گئے۔ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا اینٹی بائیوٹک ادویات اور انسولین کے 10 مرتبہ ریٹ بڑھ گئے ہیں اب تک اس گزشتہ 3 سالوں میں۔ 90 روپے گھی مہنگا ہوا، چینی کتنی مہنگی ہو گئی، پیٹرول ڈبل پر چلا گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی۔
اور کھال جو ہم 6 سال پہلے گائے کا چمڑا بیچا کرتے تھے 5,000 کا 4,500 کا، اب اس کی قیمت ہے 400 600۔ میشہ ہم بیچا کرتے تھے 400 کا 600 کا، کل کا ریٹ تھا اس کی قیمت ہے 30 روپے۔ بکرا جو بیچا کرتے تھے ہم 300 کا 250 کا، اب اس کی قیمت ہے 70 روپے 80 روپے۔ عجیب کوئی دین دشمن عالمی منڈیوں میں ایک پروگرام چلا ہے کہ ان کا فائدہ صرف مدارس کو نہیں ہوتا تھا، رفاہی تنظیموں کو ہوتا تھا، رفاہی اداروں کو ہوتا تھا، ہسپتالوں کو ہوتا تھا، ان مدارس دینیہ کو بھی ہوتا تھا فائدہ۔ ایک بات تو شاندار معلوم ہوئی، اور میں اپنی اساتذہ کرام کی ٹیم اور میٹنگ میں بھی کہا کرتا ہوں، بھائی ہمارے بھی کچھ یقین خراب ہو رہے تھے کہ مدرسہ ان کھالوں سے چلتا ہے، ان سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ 6-7 سال سے کچھ بھی نہیں، کھالوں کی آمدنی، ادارے چل رہے ہیں، کسی مدرسے کی بھی ایک ٹائم کی روٹی نہیں بند ہوئی، سارے اسی طرح تعدادیں بڑھ گئی ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں، نظام چل رہے ہیں، کسی نظام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لیکن میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہم مسلمان ہیں ایز اے اسلام، جہاں ہمیں اپنا گھر محفوظ کرنا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے، ان کو بڑھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے، وہیں ہم کو اپنے ان مراکز دینیہ کو بھی بڑھانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے، ان کی بھی پرورش کرنی ہے۔ اس وقت تو کئی دانشور یہ آرا دے رہے ہیں کہ قربانی کی تو ویسے ہم بھی اعلان کر چکے ہیں، پہلے ہم کچھ طلباء کو یہاں روکا کرتے تھے کھال وصول کرنے کے لیے، پچھلے کئی سالوں سے یہاں چھٹی ہو جاتی ہے، ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ کھال لینے نہیں آئے گا۔ بھئی 30 روپے کے کھال ہے اور ہمارا 50 روپے خرچ ہو جائے گا، تو ہم لینے کاہے کو آئیں؟ جس نے پہنچانی ہے خود پہنچا دے، اب بھی یہی اعلان ہے۔ اور اچھی رائے یہ آ رہی تھی کہ اس لیدر انڈسٹری کو سبق سکھانے کے لیے دوستوں کو یہ چاہیے اپنی کھال دفن کر دیں، اور مدارس کو اپنی طرف سے، بھائی کوئی 20,000 کا بکرا ذبح کر سکتا ہے تو 500 مدرسے کو کھال کے نہیں دے سکتا؟ کوئی 14,000 کا حصہ ذبح کر سکتا ہے تو 7 حصے دار 300 جمع کر کے 2100 مدرسے کو نہیں دے سکتے؟ کتنا آسان کام ہے کہ ہم لوگ، ہماری جو نیکی مدارس میں قرآن و سنت کی خدمت میں چل رہی تھی، ہم اس کو کیوں روکیں؟ سارے اخراجات ہمارے بڑھ گئے، مدرسہ کا تعاون کیوں کم ہو جائے؟ بھائی ہم اس کو بھی بچائیں گے۔ اپنے بچوں کے اخراجات نہیں بڑھ گئے، ہم بچا نہیں رہے، سلائیاں نہیں بڑھ گئیں، ان کو بھر نہیں رہے، کپڑے مہنگے نہیں ہو گئے، خرید نہیں رہے، راشن مہنگا نہیں ہو گیا، خرید نہیں رہے، دوائیاں مہنگی نہیں ہو گئیں، خرید نہیں رہے، کھاد سپرے مہنگی نہیں ہو گئی، خرید نہیں رہے، تو بھائی مدرسے کو کیوں نقصان پہنچاتے ہو؟ جو آپ کی نیکی کا ایک سلسلہ تھا، اس سلسلے کو کیوں روکتے ہو؟ اس کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ کون کون اس بات پر عمل کریں گے بھائی؟ جن کی چھوٹی قربانی ہے، اپنی کھال کے چمڑے کے پیسے خود جامعہ میں پہنچائیں 500 روپیہ، اور جن کی بڑے حصے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی 13,000 کا 10,000 کا کم سے کم حصہ چل رہا ہے، تو 7 حصے شریک ہیں، 300 جمع کریں، 7 یہ 2100 روپے لا کے مدرسے میں جمع کرا دیں۔ لو بھائی ہماری یہ نیکی بھی جاری رہنی چاہیے۔ بھائی جب ہم اور اپنے معمولات نہیں چھوڑنے کو تیار، تو ہم نیکیاں اپنی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ محمدی باغ ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، اصحاب کہف کے غاریں ہیں، جب تک یہ سالم رہیں گے۔ ایک جس ہیں آج کل اسلام آباد میں، ایک مرتبہ یہاں آئے تو انہوں نے اپنی ہماری کتاب الآراء میں رائے لکھی، اور بڑی شاندار نپی تلی ٹو دی پوائنٹ بات کہنے لگے، 3 میم دین کی مدام کا ذریعہ ہیں، دین کی بقا کا ذریعہ ہیں، مسجد، مولوی، مدرسہ۔ جب تک یہ 3 میم باقی رہیں گی، دین اللہ کی نصرت سے باقی رہے گا۔ جس دن مسجد، مدرسہ، مولوی دنیا سے ختم ہوئے، دین ایمان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ارے میں یوں نہیں کہہ رہا، پیغمبر علیہ السلام نے بھی بدر کے موقع پر کہہ دیا تھا، جب 1000 لوہے سے لیس کافر آ گئے تھے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ کہہ رہے تھے، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، یہ 313 کی جماعت 13-14 سال کی محنت سے میں نے تیار کی ہے، جنگ میں جھونکا دیا ہے آپ کے حکم سے،
اگر آپ نے آج مدد نہ کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی، قیامت تک پھر آپ کی عبادت دنیا میں کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسباب کے درجے میں وہ صحابہ بنیاد تھے، ایمان کی بنیاد تھے، اسلام کی بنیاد تھے، قیامت تک دین کے بقا کی بنیاد تھے۔ تو یاد رکھیے وہ سلسلے آج مسجد مدرسہ مولوی سے وابستہ ہیں۔ جب تک یہ باقی رہیں گے دین باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، ہمارے نسلوں کے ایمان کا تحفظ باقی رہے گا، ہمارے خاتمہ بالایمان باقی رہیں گے، ہماری قبر آخرت کی بہتری باقی رہے گی۔ ورنہ یاد رکھیے کہ ہر طرف سے کفریہ طاقتوں کی، دجالی قوتوں کی ایک یلغار ہے، اور براہ راست ان میں سے ہر ایک کی رسائی ہم میں سے ہر ایک تک ہو چکی ہے۔ یہ موبائل، یہ ملٹی میڈیا، یہ سوشل میڈیا، انہوں نے ہمارے بیٹے تک بھی رسائی حاصل کر لی ہے، ہماری بیٹی تک بھی رسائی حاصل کر لی ہے، ہمارے جوان کو بھی خراب کر دیا ہے، ہمارے بوڑھے کو بھی خراب کر دیا ہے۔ اچھے اچھے بوڑھے بزرگ نمازی وہ بھی اب ٹچ مچ کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار فلاں چیز تو لگا کے دے، کوئی نہیں بچا ہوا۔ یاد رکھو ہم یہاں مسجد میں آتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، کوئی ایمان کی پھر جلا لے کر کے جاتے ہیں، یہاں سے ہماری کوئی چنگاری لگتی ہے، چند دن ہمارا ایمان بچتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، پھر ہم کسی عالم سے ملتے ہیں۔ ایک جج مجھے کہنے لگے مفتی صاحب بتائیے معاشرے میں علماء کا فائدہ ہے کیا؟ ان علماء کا کام کیا ہے؟ معاشرے اور سماج پر ان کے اثرات کیا ہیں؟ میں نے کہا جج صاحب کوئی لمبے چوڑے مطالعے کا وقت نہیں لوں گا کہ اسٹڈی کر کے آپ کو جواب دوں، 2 لفظوں میں ایک جواب دیتا ہوں۔ ایک بنیادی فائدہ تو یہ ہے ان کی ماشاءاللہ داڑھی تھی، نمازی تھے۔ میں نے کہا آپ کی نماز ان علماء کے صدقے بچی ہوئی ہے، آپ کی داڑھی ان علماء کے صدقے نصیب ہے، آپ کا ایمان ان علماء کا حاصل ہے۔ رہی بات اس کی کہ دوسرا کیا فائدہ ہے، میں نے کہا آپ جج ہیں، آپ ذرا تھوڑی دیر غور کریں اور پھر مجھے بتائیں آپ کے پاس اگر اس وقت 80 کیس آتے ہیں، 70 کیس آتے ہیں، اگر ان علماء کو معاشرے سے نکال دو تو آپ کے پاس ان کی ریشو 100% میں چلی جائے گی۔ میں نے کہا میں گارنٹی سے کہتا ہوں، چیلنج سے کہتا ہوں، جن لوگوں کا علماء سے تعلق ہوتا ہے، جو علماء کی مجالس میں آتے ہیں، علماء سے بیعت ہوتے ہیں، اپنے اولادوں کو علماء سے منسلک رکھتے ہیں، جمعہ کے بیانات سنتے ہیں، عیدین کے بیانات سنتے ہیں، اصلاحی مجالس میں شریک رہتے ہیں، علماء کو اپنے گھروں پر بلاتے ہیں، ان کے پاس خود چل کے جاتے ہیں، میں چیلنج سے کہتا ہوں ان میں سے اگر کسی کے جھگڑے ہوتے بھی ہیں 90% کے جھگڑے علماء کے بیانات سن کے ختم ہو جاتے ہیں، علماء ان کی صلح کرا دیتے ہیں، ان کے معاملات جھگڑوں اور لڑائیوں تک پہنچتے ہی نہیں۔ یہ وہ بے رہرو طبقہ ہے جن کا مسجد سے تعلق ہے، نہ مدرسے سے، نہ کسی عالم دین سے تعلق ہے، نہ کسی شیخ و مرشد سے، وہ دست و گریبان ہیں، وہ عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں، وہ پولیس کے ہاں ذلیل ہوتے ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ سپریم کورٹ تک کے دروازے جا کر کے بجاتے ہیں۔ تھوڑی دیر توقف کر کے کہنے لگے مفتی صاحب بہت مؤثر فائدہ آپ نے بتایا علماء کا۔ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، میری 30 سالہ ججز کی زندگی میں ایسا ہی ہے، میرے پاس جتنے لوگ بھی آئے ہیں وہی لوگ آئے ہیں جو دین، مدرسہ، مسجد، علماء کے تعلق سے دور تھے، اصلاحی مجالس سے دور تھے، وہی زیادہ لڑ جھگ۔ میں نے کہا میں ایک اپنے علماء کی صف کا ادنا طالب علم ہوں، مجھ سے تعلق رکھنے والوں نے اپنے 20 30 50 سال کے جھگڑے چھوڑے ہیں، حق دبائے ہوئے تھے، ظلم کیے ہوئے تھے، ہماری درخواست پر انہوں نے وہ ظلم اور حق دبانا کو درگزر کیا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کیے ہیں، ہماری درخواست پر لوگوں نے قتل معاف کیے ہیں۔ میں نے کہا ہزاروں لوگ تو صرف جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنے جھگڑے ختم کر کے عدالتوں اور تھانوں تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں کیا۔ تو اصل جو علماء ہیں، ہمارے مشائخ علماء ہیں، ان کی محنتوں اور ان کے کردار سے کس قدر زمانے پر اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم نماز عید ادا کریں گے اور